انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ایمان لے کر آئے، مومنین کی، فی الحیات الدنیا، اسی دنیا میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہی دینے والے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، آیت نمبر 50 پر 1 ہے، اور سورہ مومن کی آیت ہے، ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے رسولوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے مومنین سے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ دو جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رسولوں کو بھی ملے گی اور مسلمانوں کو بھی ملے گی، مومنین کو بھی ملے گی۔ مسلمان اور مومن کا فرق کئی بار آپ کے سامنے علماء نے بیان کیا ہوگا۔ اگر ایک جگہ پر یہ دونوں آتے ہیں تو معنی مختلف ہے، الگ الگ جگہ پر آتے ہیں تو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج کے زمانے میں اسے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دنیا میں ہمارے ساتھ ہے کیا، تو نظر تو نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ہم کر نہیں پائیں گے، کوئی کامیابی ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، خاص طور سے حنین کی جنگ میں، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جب تمہاری کثرت نے، میجورٹی نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا اور اس چیز نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ایک ایسی جنگ ہے جنگ حنین، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس پتہ یہ چلا مسلمان اگر کامیاب ہونا ہے، ظاہری اسباب پر کبھی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر سارا ہندوستان میجورٹی میں آ جائے تب بھی مسلمان کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ سارے ممالک جہاں کی تعداد 90% سے زیادہ مسلمانوں کی ہے، اس کی حالت یہاں سے بھی خراب ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ یہاں سے بھی اس کی حالت خراب ہے۔ جہاں 99% مسلم آبادی ہے اس کی حالت یہاں سے بدتر ہے۔ تو یہ ہماری کامیابی جو ہے اللہ پاک نے ہماری میجورٹی پہ نہیں رکھا ہے، ہماری کامیابی اللہ پاک نے جو رکھی ہے، اللہ کی مدد آئے گی تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ طے شدہ بات۔ بدر کی جنگ کے تعلق سے کئی بار آپ نے سنا ہوگا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یقیناً اللہ نے بدر میں مدد فرمائی، اللہ نے حنین میں مدد فرمائی۔ اللہ کی مدد کی ہمیں سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور آج تو بہت ہی زیادہ سخت ضرورت ہے۔ تو آج کا عنوان میرا یہی ہے، قرآن مجید کی آیت جو میں نے اسی لیے پڑھا، دنیا میں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد کروں گا، اور آخرت میں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد کروں گا۔ نام لے کر قرآن مجید کی کچھ کچھ آیتوں پر اچھے سے غور کرو۔ رسولوں کی اللہ مدد کرے گا اور مسلمانوں کی۔ بہرحال اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر سچا ہے، سچا ہے نہیں ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جھوٹے ہم ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا وعدہ غلط ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں یہی بات آپ کو یاد دلا کر آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی آئے شکایت لے کر اپنے بھائی کی، کہا پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ شہد پلاؤ۔ نہیں سنا ہے؟ نہیں؟ اور 3 بار پلائے، 3 مرتبہ بھی جو ہے شفایا بھی نہیں ملی، اور درد بڑھتا گیا اور پریشانی بڑھتی گئی۔ آپ سورہ نحل پڑھیں گے، سورہ نحل کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی نے جو کہا، اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ کیسے جملہ ہے؟ جملہ کیسے ہے؟ اللہ کا کلام سچا ہے، فیہ شفاء للناس، اللہ نے کہا اس میں شفا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، پھر ایک مرتبہ اور پلاؤ جا کر۔ اب میں یہی کہوں گا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، مسلمان جھوٹا ہے، میں کیا کہوں گا؟ مسلمان اس لائق نہیں ہے اس وقت میں کہ وہ اللہ کی مدد کو پا سکے۔ اللہ کی مدد آئے گی تو حالات بدل جائیں گے، انشاءاللہ بدل جائیں گے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اللہ کی مدد آئے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں پہلے صحابہ کو ملی، تابعین کو ملی، اللہ ہمیں بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
کیا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی؟ یہی موضوع ہے. میں نے جمعہ میں کہا پریشانی دور ہونے کے لیے کیا کرنا ہے. ایک پہلو تھا وہ کیا کریں گے تو ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور ہوں گی. رجوع اللہ کریں گے تو ہماری زندگی سے پریشانیاں دور ہوں گی. کیا کریں گے تو ہماری زندگی میں اللہ کی مدد آئے گی. اللہ پاک نے کہا یہ کام کرو میری مدد تمہیں ملے گی. سبحان اللہ. میں وہی چیزیں آپ کے سامنے بالترتیب انشاءاللہ بتانے کی میں کوشش کروں گا. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کو کچھ چیزوں کے ساتھ رکھ دیا ہے. تقریباً میں نے 7 چیزیں نوٹ کی ہیں. کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں. اور میں امید کرتا ہوں 7 بجے تک اسے بولیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ مجھے 7 بجے تک یہاں بیٹھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اگر کچھ رہا تو 5 منٹ آگے پیچھے کریں گے، اس سے زیادہ نہیں. کیا بولتے ہیں؟ بولیے نا، آپ بھی کچھ بولیے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کو جس چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. بولیے ذرا زور سے بولیے، ان کنتم مؤمنین. سبحان اللہ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارو. کیا جملہ ہے، اللہ اکبر. کتنا پیارا جملہ ہے اللہ کا. ہمت نہ ہارو مسلمانوں. وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو مسلمانوں. ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اے مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جیتو گے. نہیں، غالب رہو گے تبھی نہ جیتو گے تو غالب ہوگے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. مگر ایک شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ نے اس مدد کو ایک شرط کے ساتھ رکھا ہے، اگر یہ کرو گے تو غالب رہو گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو غالب نہیں رہو گے. ابھی بچے نے پڑھا شرط. سبحان اللہ. کیا شرط ہے اللہ کی؟ اللہ کی شرط کیا ہے؟ یاد رکھو اچھی طریقے سے. اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو مسجد کے باہر بھی نہیں جا پائیں گے ہم لوگ. مسجد کے باہر بھی نہیں جا پائیں گے. مسجدیں بنانے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت، مدرسے بنانے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت، ایک اچھی فیملی چلانے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت. ہماری زندگی میں ہر سانس کی طرح اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. اس لیے ایک دعا ہم مانگتے ہیں، لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر ایک آدمی مانگے گا تو ایسا مانگے گا، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. پوری جماعت مل کر مانگے گی تو ایسا مانگے گی، لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ پلکنے کے جھپک، آنکھ جو جھپکتی نا اس کے برابر بھی مجھ کو میرے حوالے مت کر، اللہ میری مدد فرما. سبحان اللہ. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. پہلی چیز، 7 میں پہلی چیز جو میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جیتو گے انشاءاللہ تعالی. میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ریکارڈ کر کے جو لوگ ڈالتے ہیں، میں سب سے پوچھتا ہوں کیا اللہ کے کلام پر ہمیں یقین ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ ارے کچھ تم زبان کھولو جی. رب نے جو کہا تم غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، تم ہی غالب رہو گے. حالات کیسے بھی ہونے دو، کبھی آپ مایوس نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ کافر ہی مایوس ہوتا، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. بے شک مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر. قرآن کی آیت کریمہ ہے. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کیا ہے؟ نبی نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر سوال کیا گیا، آپ نے الگ الگ جگہ پر الگ الگ باتیں کہیں. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہ ہے. سبحان اللہ. کوئی مجھے بتائے گا آخر کیا وجہ ہے؟ کبیرہ گناہ کیوں ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی؟ کبیرہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر کسی کو بیماری ہے، وہ مایوس ہو گیا ہے میرا علاج نہیں ہوگا، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. کبیرہ گناہ کر رہا ہے. اگر کوئی زندگی میں بہت مایوس ہو گیا ہے، وہ کبیرہ گناہ. کیوں کبیرہ گناہ ہے مایوسی؟ بولو بھائی، مایوسی کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ. آپ ماشاءاللہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں. ایک میرے تمہارے بیچ میں ایک محبت ہے، اور وہ محبت نہ لین دین کی ہے، نہ کاروبار کی ہے، نہ بلڈ ریلیشن شپ کی ہے، وہ توحید کی ہے. کون سی؟ اس محبت کا نام کیا ہے؟ محبت
توحید اور محبت اتباع سنت ہے. سبحان اللہ. نہیں ہے. کبیرہ گناہ کیوں ہے مایوسی؟ جی اس لیے کبیرہ گناہ ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مایوسی میں آدمی اللہ کی قدرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ یہ کر نہیں سکتا. اللہ اکبر. ان یستبعد رحمت اللہ وان یستبعد حصول المطلوب، کہ وہ بہت دور سمجھتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی قدرت سے باہر ہے. کبیرہ ہوا نہیں ہوا؟ یہ گناہ کبیرہ ہوا نہیں ہوا. اس لیے کسی بھی مرحلے میں ہم مایوس نہیں ہو سکتے. کسی بھی مرحلے میں مایوس نہیں. ہمیشہ ایک مسلمان پر امید رہے گا. سارے اسباب اپنائیے. باندھ دیجئے اونٹ کو باندھیے، اسباب اختیار کیجئے، مگر ذات اللہ کی ذات پہ توکل کیجئے. دیکھیے اللہ راستے کیسا کھولتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. پہلی چیز میرے ساتھ آپ چلیں گے انشاءاللہ. 7 بھی ہو جانے چاہیے، 7 بجے تک نہیں انشاءاللہ. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پہلے نمبر پر کون سی چیز ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہمت نہ ہارو، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہو گے. اگر تم مومن رہو گے. اسے آپ ایسا لکھ سکتے ہیں ایمانی قوت کے ساتھ ہی اللہ کی مدد آئے گی. کیا سبب لکھ سکتے ہیں آپ؟ ایمانی طاقت کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ ہی اللہ کی مدد آئے گی. اگر ایمانی قوت نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ اچھے سے لکھ لیجئے. اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جس قوم میں توحید نہیں اس قوم میں اللہ کی مدد نہیں. کیسا لکھ سکتے ہیں آپ؟ جو قوم توحید سے محروم ہے وہ قوم اللہ کی مدد سے بھی محروم ہے. سبحان اللہ. یاد رکھ لیجئے اچھی طریقے سے. اس لیے محنت کیجئے توحید پر. اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں توحید پر محنت کیجئے. دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. پہلے نمبر پر. سیکنڈ نمبر پر، ساتھ میں یہ دوسرے نمبر پر ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہماری زندگی میں آئے تو عمل صالح چاہیے. کیا چاہیے؟ بہت بہت اہم چیز ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں عمل صالح کو شامل فرمائے. کیا ہے عمل صالح؟ مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا ہمارے اندر عمل کی کمی ہے. ہمارے ساتھی نے بہت اچھا کہا. ایک جماعت ہے جو دیوار کو دھکا دے رہی ہے. دیوار کبھی کھلے گی نہیں، اس کو دھکا دروازے پہ دینا چاہیے. یعنی غلط جگہ محنت کر رہی ہے. کون سی جماعت ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آیا نہیں آیا؟ اور ہماری مثال ایسی ہے اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے. جہاں راستہ ملا وہیں بیٹھ گئے ہیں، اس راستے پہ چل نہیں رہے. صحیح ہے؟ ارے ہے تو بولو، نہیں تو بولو. میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں. عمل کی کمی ہے. اگر عمل ہے بھی تو صرف نمازوں میں پیر سے پیر لگا کر کھڑے ہونے میں چیخ مار کے آمین بولنا چاہیے. وہاں کی حد تک معاملات میں صفر ہیں ہم، لین دین میں صفر ہیں ہم. جی ہاں، ڈرتا ہے آدمی مسلمان سے کاروبار کرتے ہوئے، ڈرتا ہے آدمی مسلمان سے تجارت کرتے ہوئے. آج ہم نے اپنی پہچان یہ بنا کے رکھی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ معاملات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں نے سوال کیا، آپ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا. عمل صالح اللہ کی مدد کا ایک سبب ہے. کیا ہے عمل صالح؟ کوئی ایک آپ میں سے؟ اللہ جزائے خیر. تو میں ایک جملہ بولتا ہوں، اسے ذہن میں رکھ لیجئے. یہ جملہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا جملہ ہے. زندگی میں کبھی بھی آپ سے کوئی سوال کرے آج کے بعد آپ یہ اس کو جواب دیجئے گا. الخالی من الریاء المقید بالسنہ. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری سے خالی ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک چیز کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، خاص کر علماء کرام، خطبہ حضرات، قاری حضرات، پھر مسجد بنانے والے، مدرسہ بنانے والے، دینی کام کرنے والے اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں اگر کہیں دکھانے کے لیے کام ہو گیا نا، یہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا. یہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا. اللہ ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے اور اللہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اللہ کی مدد اللہ نے عمل صالح اور ایمان کے ساتھ ملا کر رکھی ہے. دلیل یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے
उन लोगों से जो ईमान लेकर के आए और नेक अमल किए। अल्लाह के 3 वादे हैं, कई बार आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 वादे सुन लिए होंगे। आयत नंबर 55 सूरतुन नूर में अल्लाह ने ये तीनों वादे बयान फरमाए हैं और अल्लाह ने वादा किया है मेरी मदद ये 2 चीजों के साथ आएगी, ईमान और अमल सालेह के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कई सुन लिए हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, आगे निकल जाऊं, अमल सालेह और ईमान के बाद आगे निकल जाऊं। अल्लाह ने वादा किया है बाखिदा, आपने सुना है कई बार, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ताला जमीन में तुम्हें खलीफा बनाएगा, पहले लोगों को अल्लाह जैसे बनाया है। हुकूमत अल्लाह तुम्हारे हाथ में देगा, नाम लेकर अल्लाह कह रहा है हुकूमत अल्लाह तुम्हारे हाथों में देगा जैसे पहले लोगों के हाथ में अल्लाह ने दिया है। सेकंड, अल्लाह पाक का जो वादा है, अल्लाह की जो मदद है, वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह मुसलमानों से खौफ को हटाकर अल्लाह मुसलमानों को अमन की जिंदगी अता फरमाएगा। तीसरा वादा अल्लाह का, वलयुमक्किनन्न लहुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को, तुम्हारे इस्लाम को सारी दुनिया में तमकीन अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सुना है नहीं? सुने नहीं सुने हैं? अगर सुने हैं माशाअल्लाह। दूसरी चीज है, ईमान के साथ साथ आदमी के अंदर अमल साले हो, अल्लाह तबारक व तआला का वादा होगा, अल्लाह तबारक व तआला की इंशाअल्लाह मदद आएगी। 2, तीसरा, अल्लाह की मदद अगर हम चाहते हैं तो हमारी जिंदगी में हम तकवा लेकर आए। क्या करें? तकवा लेकर आए। मैं 7 भी बोलूंगा इंशाअल्लाह, फतेह दरवाजा वालों से माफी मांग लूंगा, थोड़ा वक्त वहां कम दे दूंगा, मगर आप मुझे 7 भी सुनाएंगे तो आखिरी में सुनाना पड़ेगा आपको। अगर सुनाएंगे तो बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोला चला गया, आप भी सुने चले गए। अरे कुछ लेकर जाओ इस मजलिस से। और कुरान की आयत, उसके लिए दलील उलमा पेश करते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाहु अकबर। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जिसकी जिंदगी में तकवा आ जाएगा ना, हर परेशानी से निकलने का रास्ता अल्लाह बना देगा। एक सवाल करूं, तकवा किसे बोलते हैं? तकवा किसे बोलते हैं? इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह का जुमला है, अलविकायतु मिन अज़ाबिल्लाह बिफ़िअलि अवामिरिही व तर्की नवाहिही। बीच बीच में कुछ इल्मी बात बोल देता हूं। तकवा किसको बोलते हैं दिमाग में रख लीजिए, अगर नहीं है लिख के रख लीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बताना नहीं चाह, रियाकारी हो जाएगी, छोड़िए। कोई चीज बगैर लिखे के हम बोलते नहीं, बगैर तैयारी करे के कभी नहीं बोलते। पूरी कोशिश करते हैं लिख कर, उसे 1 से 2 बार देख कर, कोई ज़ईफ हदीस है तो उसे हटाकर बोलने की कोशिश करते हैं। तकवा किसे बोलते हैं? अलविकायतु मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब से बचना, बिफ़िअलि अवामिरिही, मेरे साथ बोलो एक बार, बोलो, बिफ़िअलि अवामिरिही, अल्लाह ने जो करने का हुक्म दिया उसे कर कर, बोलो, व तर्की नवाहिही, अल्लाह ने जिसे मना किया उसे छोड़कर। अल्लाह के अज़ाब से बचना है, ये तो सबको समझ में आया। बचने का तरीका क्या है? अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसे करके और अल्लाह ने जिससे मना किया उससे रुक के। अभी समझ में आया तकवा? अगर कोई पूछे तो बोल सकते हैं तकवा क्या है? सुभान अल्लाह। इस मजलिस से आप लेकर जाओ, ये तीसरी चीज है। चौथी चीज अल्लाह की मदद के लिए रुजू इल्लाह पर है। किस पर? अल्लाह की तरफ पलटना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना। कितनी बातें हुई? 4 बातें हुई। 5वीं चीज, सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, नमाज और सब्र। अल्लाह की मदद किसमें? नमाज और सब्र। नमाज हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज औरतें हैं, नमाज हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमारी जमात में मैं देखता हूं, बेंगलोर में, हैदराबाद का मुझे इल्म नहीं है, फर्ज पढ़ते हैं, नफिल नहीं पढ़ते हम लोग, सुन्नतें नहीं पढ़ते। यहां है ऐसा? है क्या? मैं 9 साल एक जगह पे इमामत किया, एक ही मस्जिद में। मैं सलाम फेरता तो गाड़ी की आवाज आती मुझे बाहर से। मैं सही बोल रहा हूं। मैं बोलता मैं सलाम का, मैं इमाम हूं, मेरा सलाम नहीं फेरा, ये कब सलाम फेर दिया, कब बाहर चला गया, कब गाड़ी स्टार्ट कर दिया। एकदम सलाम फेरते ही हमारे भाई गुदगुदी होती रहती है। बैठता नहीं वो जगह पे, फौरन उठना वहां से। कहां सुन्नत पे अमल है तुम्हारा? कहां तुम्हारा सुन्नत पे अमल है? गाड़ी स्टार्ट किए, घर से निकले, यहां आए, मेहनत किए, अरे बैठो नमाज के बाद थोड़ी देर, या 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अज़कार बताए, कितने अज़कार बताए। 1-2-5 मिनट बैठकर वो अज़कार कर लो। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं सुबह शाम के अज़कार में जो ताकत अल्लाह ने रखी है, किसी चीज में वो ताकत नहीं है। सुभान अल्लाह। अज़कार कर लो अल्लाह के लिए। अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बनाए,
اور نماز سنن اور نوافل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، خالی حوالہ آپ کے سامنے دے کر بات آگے لے کر جاتا ہوں، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ چہرہ ہلائیے، میں آگے نکل جاتا ہوں۔ فقام ابراہیم علیہ السلام الی الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام ایک پریشانی میں آ گئے، جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ایک بادشاہ نے پکڑ لیا، اور بادشاہ غلط نیت سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا۔ بخاری کی حدیث، اب حدیث پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہوا آپ اگر جانتے ہیں تو بولو جانتے ہیں، میں آگے نکل جاتا ہوں انشاءاللہ۔ غلط نیت سے بادشاہ اندر گیا، جیسے بادشاہ اندر گیا فقام ابراہیم علیہ السلام الی الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے۔ یہ نیک مومنٹ ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے، بادشاہ کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وقت کی حکومت کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ فلما دخلت علیہ لم یتمالک، باقاعدہ ذکر ہے جب اندر گیا اور ہاتھ لگانے کی کوشش کیا، حدیث میں آتا ہے ہاتھ لگا نہیں سکا، وہ ہاتھ گر گیا جی، حدیث میں لم یتمالک ان یبسط یدہ الیہ، رواہ البخاری۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھایا تو لکھواں مارنا بولتے نہیں، شل ہو جانا، ہاتھ گر گیا، کہا کہ میں اسے چھو نہیں سکتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نیت صاف کیا، ہاتھ صحیح، پھر چھونے کی کوشش، پھر وہی ہوا، پھر چھونے کی 3 بار کوشش کی، پھر چھوڑ دیا اس نے۔ سبحان اللہ، جاؤ بخاری کی پوری حدیث ایک بار پڑھ لو۔ اللہ کی مدد اللہ پاک نے نماز میں رکھی ہے، اللہ تعالی ہمیں نماز سے اس کی مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی مثالیں ہیں، وقت ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم مثال دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ خبر کیا دے رہا ہے؟ کیا خبر دے رہا ہے؟ ذرا سائیڈ میں گئے، ایک درخت کے نیچے اپنی اونٹنی کو باندھے اور نماز پڑھنا شروع کر لی۔ لوگوں نے پوچھا اس وقت کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بہت درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بھائی مرا ہے، مجھے اب اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں نماز میں کھڑا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے موقعوں پر اللہ ہمیں وقت نکال کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 7 میں کتنی باتیں ہوئی؟ 5۔ چلیے 6ٹی بات، سبحان اللہ، ملی اتحاد کو قائم کریں، اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیا چیز ہے؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ سمجھ میں آیا کیا یہ جملہ؟ ملی اتحاد سمجھ میں آیا؟ مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اتحاد کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اور حدیث اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ، بولیے میرے ساتھ، مع الجماعہ۔ بعض روایتوں میں صحیح الجامع کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جماعت کو توڑو نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جماعت سے اختلاف نہ کرو اللہ کے لیے۔ فارسی میں ایک شعر ہے، وہ شعر بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، درخت سے ہمیشہ لگے رہو اور امید بہار۔ اختلاف ان سے ہو گیا، ہم نے ان سے کاٹ لیا۔ کتنی ہمارے جماعت میں سب سے زیادہ اختلاف ہے، اس کو اس سے نہیں ہوتا، اس کو اس سے نہیں ہوتا، ہے نہیں ہے بھائی؟ ارے ہے نہیں ہے؟ اور کشمیر سے کنیا کماری تک ہے، کہیں بھی جاؤ ہمیں اختلاف نظر آتا ہے۔ کتاب کو ماننے والے، سنت کو ماننے والے اختلاف کا شکار کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو یہ کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جن کے سرداری میں ہمیں جنت میں رہنا ہے وہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک بار پڑھو اور بخاری کی ایک حدیث پڑھ لو، ہو سکتا ہے کچھ اختلافات ہمارے ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران پر بٹھا کر حضرت حسن کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دو جماعتوں کے بیچ میں اتحاد پیدا کرے گا۔ کیا کیا تھا حضرت حسن نے؟ کون سا کارنامہ تھا؟ حضرت علی کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت حسن حضرت علی کی جگہ پہ خلیفہ بنے ہیں، کچھ مہینے خلیفہ تھے حضرت حسن۔ دیکھیں مسلمان دو جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ حضرت معاویہ کو مان رہے ہیں اور کچھ حضرت علی کو مان رہے ہیں، اور حضرت علی کو ماننے والے مجھے خلیفہ بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو نیچے کیے،
खिलाफत छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? जरा जोर से बोलो। या ये कुर्सी छोड़ने तैयार नहीं है आप, एक मेंबरशिप छोड़ने तैयार नहीं है आप, फिर भी बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सुभान अल्लाह। खिलाफत छोड़ दिए, खत लिखे हजरत मुआविया के पास, मैं अपने आप को दस्तबरदार करता हूं, उम्मते मुस्लिमा दो हिस्सों में बटी हुई है, मैं अपने आप को खिलाफत से पीछे लेता हूं, मैं आपको खलीफा मानता हूं, आप सारे मुसलमानों के अमीर बन जाइए। है आपके अंदर? है ऐसा? अरे भाई, आले हदीस बनना तो इसमें भी बनो, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है। अल्लाह हमें कौम को एकजुट रखने की तौफीक अता फरमाए। कितनी बातें होगी? 6 बातें। एक बात बेंगलोर लेकर जाता हूं इंशाअल्लाह ताला, 6 बातें आपके हवाले, ठीक है जी? चलिए एक बार आप गिनाइए 6 बातें भी, 6 भी गिनाइए जी। मैं जरा कड़वा ही बोलता हूं, मगर दिल का दर्द बोल देता हूं जी, कड़वा बोलता हूं, दिल का दर्द बोल देता हूं। हां, ऐसा है। अल्लाह मेरी भी इस्लाह फरमाए, अल्लाह आपकी भी इस्लाह फरमाए। वक्त आ जाए, देखो मेरी वजह से कौम टूट रही है, जमात में इख्तिलाफ आ रहा है, अपने आप को पीछे ले लो, कोई मसला नहीं है, अपने आप को पीछे लो, कौम को एक रखो, जमात को एक रखो। सुभान अल्लाह, यह कुर्बानी होगी हमारी इंशाअल्लाह ताला जी। पहली चीज क्या है? ईमानी ताकत। दूसरी चीज अमल सालेह, बारकल्लाहु फीकुम। तीसरी चीज तकवा, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। चौथी चीज जी रुजू इल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। पांचवी चीज नमाज और सबर, माशाअल्लाह। छठी चीज बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब इस 7वीं चीज बोल देंगे जी। साहब बोल रहा हूं। आप 6 बोल दिए तो मुझे 7वां बोलना पड़ेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बोलकर दुआ कर अपने दर्स को मैं इंशाअल्लाह खत्म कर लेता हूं। कुरान मजीद की एक आयत करीमा है, बल्कि 7वीं में इसको कैसे कहूं, ये सबका खुलासा है, ये 6 का भी खुलासा है। एक आयत कुरान मजीद की है, उसे पढ़ देता हूं इंशाअल्लाह। उससे पहले एक हदीस, एक शेर है। मैं अक्सर शेर नहीं कहता, मैं शायरी की तरफ कम मेरी तवज्जो है, मगर इत्तिहाद पर एक शेर मेरे पास है, वो पढ़कर, वो चीज बोलकर अपनी बात खत्म कर लेंगे। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है बैरों ने दरिया कुछ नहीं। जी, समझ में नहीं आया तो भी चेहरे हिला रहे हैं आप जी, समझ में नहीं आया तो भी चेहरे तो हिला रहे हैं, माशाअल्लाह। मौली साहब की हिम्मत अफजाई होती रहे। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, अकेले की कोई हैसियत नहीं, मिल्लत में मिलोगे तो तुम्हारी हैसियत है जी। मौज दरिया में है बैरों ने दरिया कुछ नहीं। ये खतरा पानी समंदर है ना, उससे उठा लो, उसको फूंक में उड़ा दे सकते हो। अगर उस खतरे को समंदर में मिला दो तो समंदर है अब वो। मौज दरिया में है बैरों ने दरिया कुछ नहीं है। अल्लाह ताला इस इत्तिहाद को कायम फरमाए, अल्लाह हमारे इत्तिहाद को बाकी रखे। अगर नहीं है, आखिरी बात, आयत पढ़ता हूं, उसको पढ़ लीजिए। आप भी कहते हैं 7वां ठीक है, बोलिए मेरे साथ, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। यह है 7वीं और आखिरी चीज, बल्कि यह खुलासा है 6 चीजों का भी इसमें खुलासा है। इसका उर्दू माना सुन लीजिए। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। क्या माना है इसका? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। समझ में नहीं आया है आपको, इसे जरा वाज़ेह करता हूं मैं। हमारी औकात है कि हम अल्लाह की मदद करें, हमारी बिसात कि हम अल्लाह की मदद करें। क्या माना है इसका? सुभान अल्लाह। इब्न बाज रहमहुल्लाह और बड़े बड़े मुफस्सिरीन इसकी तशरीह बयान करते हैं, अगर तुम अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करोगे, अगर तुम अल्लाह की शरीयत की पाबंदी करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं मैंने ये चीज आपके सामने बोल दी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, आज बहुत सख्त मुसलमानों को अल्लाह की मदद की जरूरत है। सबसे पहले मेरी दुआ यह है, अल्लाह तबारक व तआला ये जो मज़कूरा चीजें हैं, अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी ईमानी ताकत को बढ़ाए, अल्लाह हमें अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें मिल्ली इत्तिहाद को अल्लाह कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर जगह पर, हर मोड़ पर, हर जगह जहां जुल्म हो रहा है, जी हां, कई लोग वो आग को देखकर दिल को ठंडक पहुंचा रहे हैं। आग समझ गए नहीं कहां की आग है,
آگ کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال اگر اللہ تبارک و تعالی آ جائے دشمن کو فنا کرنے پر تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ ختم کر سکتا ہے. اللہ انفرادی طور پر اپنی مدد کو نازل فرمائے, اللہ اجتماعی طور پر اپنی مدد کو نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ ساری امت کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے, اللہ ہمیں نیک بنائے.